ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے، ثواب بڑھا دیا۔ کتنا ثواب بڑھا؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے پیکج ہے؟ اچھا، رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ تو وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے۔ رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے۔ مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتا؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر، یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے۔ مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے تو اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے۔ پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہوں، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے، لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں، نہیں، ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے۔ اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے، اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا۔ کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں۔ رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں۔ ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنے لگ گئے۔ ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح۔ ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے۔ تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے۔ جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے، اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے، کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی۔ ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا، اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ یہ ہر سجدے پر انعام ہے۔ مبارک ہونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے۔ 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں، 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے، تو خود سوچے کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا۔ جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے، تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ بس توفیق دے، ذہن مل جائے۔ اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا۔ سحری میں اٹھیں، ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دعا کریں اور پھر سحری کر لیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں نا۔ یعنی ایک سجدے پر اگر مجھے ایک جنت کا گھر مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، 1500 نیکیاں مل رہی ہیں، تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا، کرکٹ کھیلنا، پتہ نہیں کھانا پینا، اسی میں قوم لگی ہوئی ہے۔ نہ کریں ایسا۔ ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان اس لیے نہیں ہے۔ پلیز اچھے کام بھی کروں، گناہوں سے بھی بچوں، تو انشاءاللہ میرا رب، اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے فلاح پانے والوں میں شامل فرما لے گا۔